اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک وفد نے، ذمہ داروں نے کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش ملکارجن کھڑگے اور ماننیہ شرد جی پوار سے ملاقات کی، اور مسلمانوں کے موقف سے دونوں رہنماؤں کو، یعنی کھڑگے اور پوار کو، مسلمانوں کا کیا موقف ہے UCC یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کو لے کر وہ ان کے سامنے پیش کیا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے وفد کو یقین دلایا کہ کانگریس یونیفارم سول کوڈ پر کوئی موقف اختیار کرتے وقت ان تمام دلائل اور تحفظات کو پیش نظر رکھے گی۔ وفد میں بورڈ کے سیکرٹری احمد فیصل ولی رحمانی، ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، لیگل کمیٹی کے اراکین ایڈوکیٹ MR شمشاد، مولانا نیاز احمد فاروقی، رکن بورڈ عارف مسعود، ممبر مدھیہ پردیش اسمبلی، اور مسٹر فہد رحمانی شریک تھے۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا عمران پرتاپ گڑھی نے اراکین وفد کا موصوف سے تعارف کروایا۔ آخر میں بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحمان مجددی نے کانگریس صدر کو صدر بورڈ مسلم پرسنل لا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا مکتوب بھی پیش کیا، لیٹر بھی پیش کیا، جس میں ملک و ملت کے لیے UCC کے مضمرات اور اندیشوں کا اظہار کیا گیا۔ یعنی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے وفد نے ملکارجن کھڑگے اور پوار جی کو یہ بتایا کہ UCC کس طریقے سے سنویدھان کے خلاف ہے، ملک کے خلاف ہے، اور کس طریقے سے یہ ملک کے امن و امان اور شانتی کو ختم کرے گا، اور کیا سازش ہے UCC کے پیچھے بھاجپا کی۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کی سیاسی ہلچل کو لے کر۔ جی ہاں، شیوسینا NCP میں پھوٹ کے بعد، یعنی کانگریس بھی اب الرٹ ہو گئی ہے۔ شیوسینا NCP میں پھوٹ کے بعد کانگریس بھی الرٹ ہو گئی ہے۔ ممبئی میں سبھی لیڈران کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی۔ ED CBI کا خوف دکھا کر ڈرانے کی سازش کی بات کہی جا رہی ہے۔ جی ہاں، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ BJP کسی بھی گھٹیا لیول پر جا سکتی ہے، اس لیے ادھو ٹھاکرے کا یہ بیان بھی کافی وائرل ہو رہا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ BJP کی سیاست راجنیتی نہایت گھٹیا اور گھناؤنی قسم کی ہے، ناپاک قسم کی ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ شیوسینا NCP کے بعد اب BJP بالکل گھٹیا حرکت کرتے ہوئے مہاراشٹر کو بھی توڑ دے گی، یہی BJP کی گھٹیا قسم کی سیاست ہے۔ پارلیمنٹ کا جو مانسون اجلاس ہے 20 جولائی سے ہوگا، اس لیے حکومت نے 19 جولائی کو آل پارٹی
मीटिंग भी बुलाई है। मोदी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिशों के दरमियान हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक जारी रहेगा और इस दौरान कुल 17 नशिस्तें होंगी। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों को बातचीत के लिए बुलाया है ताकि पार्लियामेंट की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाया जा सके। हालांकि तमाम अपोजिशन पार्टियां अब मोदी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, मईशत और किसानों की हालत और बढ़ती महंगाई, इन तमाम मसाइल पर हुकूमत को घेरने की अपोजिशन पार्टियां तैयारी कर रही है। हुकूमत की जानिब से यूसीसी को लागू करने के लिए जो माहौल बनाया जा रहा है, इसके पेश नज़र अपोजिशन जमातों में भी बेचैनी पाई जा रही है। यानी अपोजिशन समझ गई है कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल घटिया किस्म की राजनीति करके यूसीसी का मुद्दा उछालेगी, फिर खूब हंगामा होगा और फिर असल मसाइल पर भी पार्लियामेंट के मानसून इजलास में बहस नहीं हो पाएगी। तो अपोजिशन समझ गई है कि यूसीसी का मुद्दा ये एक घटिया तरीके से लाने की कोशिश बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं ताकि असल मुद्दों पर बात ही न हो सके। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक ऊंची जात का क्या कहेंगे, ये तो निचली और घटिया जात के लोग हैं जो ऐसी हरकत करते हैं। तो एक लोग कह रहे हैं कि वो शुक्ला है, ऊंची जात का था, लेकिन ये कितने निचले जहन के है कि एक आदिवासी बच्चे पर एक ऊंची जात के शुक्ला ने, परवेश शुक्ला ने जो है वो उसके सर पर और उसके बदन पर पेशाब किया। वीडियो वायरल हुई और ये भी याद रख के फिर मैं कह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया का कमाल था। जो परवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला और उसको सजा दी जा रही है, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। गोदी और रखेल मीडिया ने इस मुद्दे को नहीं उछाला था। ये तो सोशल मीडिया का कमाल था कि जिसके बाद वो वीडियो जब वायरल हुई तो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को भी शर्म आई और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बाकायदा सख्त सजा के आदेश दिए। खैर, अच्छा काम किया उन्होंने। और फिर दूसरे दिन वो बाकायदा यानी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उस बच्चे के घर पर गए और वहां पर उन्होंने पैर धोकर माफी मांगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जिला सिद्दी में जो जुल्म का शिकार बनने वाला कबायली नौजवान है, उसके घर पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां उन्होंने उनके पैर धोए और माफी भी मांगी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जनाब, पैर धोकर माफी मांगने से वो बीजेपी नेता के या बीजेपी पर जो दाग लगा है वो धुलने वाला नहीं है। आइए, बड़ी खबर ये भी आ रही है यूसीसी को लेकर कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक वफ्द सिख मजहबी रहनुमाओं से भी मिला और यकसा सिविल कोड पर गुफ्तगू की। जी हाँ, आपको याद होगा, मैं पहले ही दिन से ये बात कहते आ रहा हूं कि हम सबका पहला फर्ज ये बन जाता है कि हम बाकायदा हिंदू भाइयों को बताएं, उनको जगाए कि मोदी जी क्या गेम कर रहे हैं और अपनी रखेल मीडिया के जरिए से क्या फैलाना चाहते हैं। बताएं हिंदू भाइयों को हम सब मिलकर के किस तरीके से हिंदू भाइयों का नुकसान होगा। तो खैर, पंजाबी भाई जितने वो भी अब यूसीसी के विरोध में आ चुके हैं, आदिवासी भाई भी आ चुके हैं और अभी भी जिनके समझ में नहीं आया है, हम सबका काम होना चाहिए कि हम उनको समझाएं कि क्या गेम मोदी हुकूमत खेलना चाह रही है। खैर, मुसलमान तो शरीयत से हरगिज दस्तबरदार नहीं हो सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर अक्सरियती ज़ाम पर्सनल लॉज मजहबी आज़ादी और अक़लियत के हुकूक पर हावी नहीं हो। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का लॉ कमीशन को जवाब गया है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने साफ तौर से कह दिया कि यूसीसी किसी भी शक्ल में मुसलमानों को मंजूर नहीं, क्योंकि मुसलमान अपनी शरीयत से किसी भी हाल में दस्तबरदार नहीं हो सकते। वो मर जाएंगे मगर शरीयत को नहीं छोड़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर। जी हाँ, आप जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने बिल्कुल घटिया हरकत करते हुए एनसीपी को तोड़ा, लेकिन शरद जी पवार का बड़ा बयान आया है कि बीजेपी ने जो किया इसकी कीमत बीजेपी को चुकानी होगी। मेंबरान पार्लियामेंट प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और हलफ लेने वाले 9 बागी मेंबरान असम्बली को मुअत्तल किया जा रहा है। एनसीपी के दोनों ग्रुपों में मुअत्तली और दीगर कार्रवाइयों का दौर जारी है।
خیر شرد پوار نے دلی میں ہنگامی میٹنگ کر کے 2 رکن پارلیمنٹ سمیت 9 MLA کو اپنی پارٹی سے معطل کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ بی جے پی کو اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہوگا. اور اجیت پوار نے کہا جا رہا ہے کہ اجیت پوار نے پوری تیاری کے ساتھ پارٹی توڑی, قانونی صلاح بھی لی. ایسا انکشاف چھگن بھجبل نے کیا ہے کہ اجیت دادا پوار نے پوری تیاری کے ساتھ پارٹی کو توڑا ہے. وہیں پر شرد پوار کا ایک بڑا بیان یہ بھی آیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اجیت دادا پوار نے کہا کہ بھئی ان کو رکنا چاہیے, اب وہ بوڑھے ہو گئے, بزرگ ہو گئے. تو شرد پوار نے کہا کہ میرے رکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں اب اور زیادہ محنت کروں گا. عمر 82 سال ہونے دیں یا 92 سال ہونے دیں, شرد پوار کی اجیت پوار کو پھٹکار سامنے آئی ہے. یعنی شرد پوار نے کھل کر یہ بات کہی ہے. اگلا دن ہمارے اپنے ضلع جلگاؤں میں بارش کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا. خیر گزشتہ 2 دنوں سے الحمدللہ بارش ہو رہی ہے, لیکن جلگاؤں ضلع کے راویر شہر اور راویر تحصیل میں سیلاب نے 2 لوگوں کی جان لے لی ہے. یہاں تک کہ سابق نائب صدر سیلاب میں لاپتہ ہو گئے. جلگاؤں ضلع میں اب تک بارش کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا. ضلع کے کئی علاقوں میں بدھ کو بارش ہوئی. اس بارش سے کسانوں نے راحت کی سانس لی, لیکن یہ بارش راویر تحصیل اور راویر شہر کے لیے قہر ثابت ہوئی. ستپوڑا کے پہاڑی سلسلے میں شدید بارش کی وجہ سے ناگجھیری ندی میں طغیانی آ گئی, جو میرے گھر کے سامنے ندی ہے, جو اب سوکھی پڑی ہوئی ہے کیونکہ اوپر ڈیم بنا دیا گیا, لیکن وہاں طغیانی آ گئی. میرا بچپن خود وہاں پر گزرا ہے, ہم اس ندی میں نہاتے تھے, کھیلتے تھے, لیکن اس ندی میں اب طغیانی آئی. اس سیلابی پانی میں 2 افراد کی موت ہوئی, اور جبکہ راویر کے نائب صدر بلدیہ سیلاب میں لاپتہ ہونے کی خبر آ رہی ہے. خیر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اپنے بھائی نصیر بھائی, جو میرے بڑے بھائی ہیں, ان کا خود کا فون آیا کہ ہمارے گھر میں, ہماری دکان میں پورا 5 فٹ تک کا پانی بھر گیا ہے اور دکان کا سارا اناج اور مال بھی خراب ہوا ہے. اور راویر کے سابق نائب صدر بلدیہ سدھیر گوپال پاٹل سیلابی پانی میں لاپتہ ہے, ایسی بھی خبریں آ رہی ہے. بتایا گیا کہ ان کی موٹر سائیکل ندی کے کنارے سے ملی ہے. دوسری جانب کھرودا, رام جی پور اور شنکھیڑا کے 3 گاؤں کے 11 جانور بھی سیلابی پانی میں بہہ گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیم اوپر بنا ہوا ہے وہ دوپہر 1:30 بجے تک 100% بھر گیا. بھساول کے قریب ہتور ڈیم کے چاروں دروازے جمعرات کی صبح 10 بجے کھول دیے گئے. موسلا دھار بارش کی وجہ سے پال اور راویر میں ندی کے کنارے ستار تڑوی کے کھیت میں کپاس اور سویابین بہ گئے, جبکہ 5 سے 6 مکانات بھی ڈوب جانے کی خبر ہے. اویس سے ہمارے رپورٹر اور نمائندہ حافظ مرتضی صاحب, جو مسجد کے امام بھی ہے, انہوں نے یہ ساری تصویریں اور ویڈیوز بھی ہمیں روانہ کی ہے. اگلے دن منی پور کے حالات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ منی پور 2 مہینے سے جل رہا ہے. جی ہاں, ہمارے لاڈلے وزیر اعظم کو امریکہ اور مصر جانے کا موقع مل گیا, مگر منی پور اپنے ملک میں جانے کا موقع نہیں ملا. اور جب جلنا شروع ہوا تھا منی پور, اس وقت ہمارے لاڈلے PM کرناٹک میں اپنے آپ پر پھولوں کی بارش کروا رہے تھے. خیر منی پور سے خبر آ رہی ہے کہ انٹرنیٹ خدمات پر وہاں پر 10 جولائی تک پابندی میں بڑھوتری کر دی گئی ہے. منی پور حکومت نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے ریاست میں انٹرنیٹ سروسز کی معطلی کو 5 دن تک اور بڑھا دیا ہے تاکہ امن و امان میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ ریاست میں جو جھڑپیں ہوئی ہے, ان جھڑپوں میں اب تک 120 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں اور 3000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں. تشدد سب سے پہلے 3 مئی کو اس وقت شروع ہوا جب ریاست کے پہاڑی ضلعوں میں ایک قبائلی یکجہتی مارچ کا انعقاد کیا گیا. خیر جو بھی ہے, منی پور جلتا رہا اور BJP منی پور کے حالات کو دیکھنے سے کتراتی رہی. بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے. جی ہاں, انتہائی مطلوب یعنی موسٹ وانٹیڈ خالستانی لیڈر امریکہ میں ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہوا ہے, ایسی خبر آ رہی ہے. سکھوں کو خالستان مہم سے جوڑنے اور تشدد بھڑکانے کا بھی یہ شخص کام کرتا تھا. خالستان کے متعدد حامیوں کی یکے بعد دیگر ہلاکتوں کے درمیان امریکہ میں ایک اور اہم خالستانی لیڈر سڑک حادثے میں مر چکا ہے, ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے. نیوز پورٹل ABP نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ہندوستان کا موسٹ وانٹیڈ مطلوب خالستانی اور سکھ فار جسٹس کے بانی سڑک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے.
آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے پچھلے ہفتے میں جمعیت علماء مہاراشٹر حضرت مولانا ارشد مدنی کے جو پردیش ادھیکش تھے، یعنی مہاراشٹر کے جو صدر تھے، صوبائی صدر تھے، حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی کا انتقال ہوا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کا نعم البدل جمعیت کو نصیب فرمائے. خیر، مولانا مستقیم احسن اعظمی کی جو خدمات رہی ہے، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. جمعیت علماء کی جانب سے باقاعدہ ممبئی کے علما لطیفی ہال میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مرحوم مستقیم احسن اعظمی صاحب کو اہم شخصیات نے خراج عقیدت پیش کیا، اور باقاعدہ مولانا نے کس طریقے سے جوانی سے لے کر اپنی اخیر عمر تک جمعیت علماء کے پلیٹ فارم اور دیگر پلیٹ فارم سے امت کی، ملت کی کیسے خدمت کی ہے، ان تمام خدمات کو بیان کیا گیا، اور ان کی دعائیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی گئی. مولانا اسلم قاسمی، مولانا محمد اسلم القاسمی صدر جمعیت علماء شمال مغربی زون ممبئی نے تلاوت کی. مولانا محمد اسید قاسمی نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور مرثیہ کلام حافظ محمد کمال انصاری نے پیش کیا، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا حلیم اللہ قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر نے انجام دیے، اور مولانا مرحوم سے اپنے تعلقات کا تفصیل سے اظہار کیا. اس موقع پر مختلف تنظیموں کے عہدیداران اور اراکین کے علاوہ کارکنان جمعیت، ائمہ اور مختلف شعبے کی اہم شخصیات موجود تھیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پروگرام میں تعزیتی اجلاس میں حضرت مولانا ارشد مدنی کے فرزند حضرت مولانا سید اظہر مدنی ناظم جمعیت علماء ہند تشریف لائے تھے. انہوں نے سرزمین شبلی سے لے کر دیوبند اور دیوبند سے لے کر عروس البلاد ممبئی تک مولانا مستقیم احسن اعظمی مرحوم کی پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے ان کے علمی و ادبی کارناموں کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور فرمایا کہ مولانا میں خدمت خلق کا جذبہ، اخلاق و عادات اور تواضع کا سبق ہمیں مولانا سے ملا ہے. مرحوم جیسا عظیم انسان آج ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. دعا ہے کہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. میں آپ کو میری زندگی کا بھی تجربہ کہتا ہوں کہ جب بھی میں ممبئی جاتا تھا یا جمعیت کے دفتر میں پہنچتا تھا یا جمعیت کے کسی پروگرام میں پہنچتا تھا، تو مولانا مستقیم احسن اعظمی میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے، آ گیا ہمارا شیر. بڑی دعائیں دیتے تھے اور حوصلہ افزائی فرماتے تھے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ